دفاعی تجزیہ مریم فاطمہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. کتنا سینسٹیو معاملہ ہے یہ, جس طرح پولیس والوں کی جانیں لی گئی ہیں, انہیں قتل کیا گیا ہے, ایک چیلنجنگ بھی ہے, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کو کا قلع قمع کیا جائے گا. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور چینل. جو آج کی کانفرنس تھی, ان کی پریس کانفرنس, جی مریم صاحبہ ہم آپ کو سن رہے ہیں. ان کی ٹون تھی, اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہی مینٹ بزنس ناؤ, اور نیگوسیشن کا, ڈائلاگ کا, مین اسٹریمنگ کا کوئی بھی آپشن ان کی ٹیبل پر اب نہیں ہے. اور ان کے جس طرح انہوں نے ویل فرمایا کہ ویل ہنٹ یو, ویل ٹریک یو ایوری ویئر, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جہاں بھی ہیں ان کے ساتھ ہائی ہینڈڈ مینر میں اب اسٹیٹ نے ڈیل کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ اصل میں پاکستان کے اندر اس وقت جب پراکسیز ہیں, ملیٹنٹس ہیں, ان کا بہت زیادہ نیکسس انڈیا کے ساتھ جو ہے جا کے مل رہا ہے. تو یہ میسج جو ہے وہ جیو پولیٹیکلی بھی ایک, میں سمجھتی ہوں کہ اکراس دا بارڈر بھی بھیجا جا رہا ہے کہ اس طرح کے ملیٹنٹس کو اور ان کی کارروائیوں سے جو کہ اسٹیٹ کے اوپر اور اسٹیٹ کے اہلکاروں کے اوپر اور انفراسٹرکچر پہ حملہ کرتے ہیں اور عوام سویلینس پہ حملہ کرتے ہیں, تو ان کو جو ہے کسی بھی صورت میں کسی برداشت نہیں کیا جائے گا اور ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اب جو یہ سارے فتنل ہندوستان ہے, ان کا اگر آپ دیکھیں تو نیکسس جو ہے وہ انڈیا سے مل کر اجے دوول صاحب کلیئرلی کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو میک بلوچستان انافورڈیبل فار پاکستان. تو اس صورتحال کے پیش نظر اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی باڈی لینگویج میں سختی آ رہی ہے, جو ان کی ٹون میں سختی ہے, بیسیکلی یہ وہ ریڈیوسڈ آپشنز ہیں اس کو ظاہر کرتی ہے کہ حکومت اور زیادہ آپشنز جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کرے گی, بلکہ وہ ایک ہارڈ کائنیٹک انداز میں ان ملیٹنٹس کو ڈیل کرنے والی ہے, جو کہ نہاد عوام اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹیٹ کے اہلکار ہیں ان کے اوپر حملے کرتے ہیں اور ایک ٹیرر مانگرنگ کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ دیر از نتھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی سیڈ اینڈ ڈن. بہت سارا پیسہ انجیکٹ کیا جاتا ہے بلوچستان کے جو اوپر, جو ایک پروپیگینڈا کیا جاتا ہے, ریٹرک ڈیولپ کیا جاتا ہے, اور میں خود بھی اس بات کی گواہ ہوں کہ جو ان کے بی ایل اے کی جس قسم کے مظاہرے ہوتے ہیں برسلز میں, تو میں نے پرسنلی بھی دیکھا ہوا ہے کہ البینین نیشنلز جو ہیں ان کو کھڑا کیا ہوتا ہے, وہ برقعے پہن کے اور فیس کور کر کے کھڑی ہوتی ہیں پلائی کارڈز اٹھا کے. سو ناؤ دا منی دیٹ گوز ان ٹو دس پروجیکٹ, جو کہ ایک پروجیکٹ ہے اس وقت انڈیا کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے اندر بھی ایک ہیفا اسٹڈی سینٹر کے اندر, یہ بلوچ اسٹڈی سینٹر کے نام سے جو ہے ایک ڈیسک بنا ہوا ہے. یہ اس پروجیکٹ کو جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ اب گورنمنٹ نے اب سختی کے ساتھ ڈیل کر کے انہوں نے اس کو ختم کرنا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ there are many options left. The government means business now. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ بات کی جائے, ناراض لوگ ہیں ان سے بات کی جائے, اب ان کا یہ کہنا تھا کہ تم ہمارے بچوں کو مارو اور سمجھو کہ ہم تم سے بات کریں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ گورنمنٹ مینز بزنس ناؤ, تو کتنا ضروری تھا یہ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ نیگوسیشن ہمیشہ ٹیبل پر ہونی چاہیے, بٹ دیر از آلویز اے پوائنٹ ٹو این ایکشن. جب تاول اللہ میں بھی تاول لبریشن جو آرمی تھی اور جس کو بہت زیادہ بیکنگ تھی انڈیا کی, انہوں نے نیگوسیشن میں بار بار جو ہے سائڈ اسٹیپ کیا اپنے رسپانسبلٹی کو اور وائلیٹ کیا. 26 سال تک ان سے نیگوسیشن کرتی گئی سری لنکن گورنمنٹ, بٹ اٹ کیم ٹو ملٹری آپریشن ایٹ دی اینڈ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی بلوچستان میں جس طرح فتنہ ہندوستان اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہوا ہے اور مینیفیسٹ کر رہا ہے, اور جس طرح وہ ریپروچمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, گورنمنٹ کے پاس کریڈیبل ایویڈینسز ہیں کہ ان کے انڈیا سے لنکس ہیں, ان کے پاس فنڈنگ آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو بھی موومنٹ ہے وہ جینوئن نہیں ہے. اٹ از آل بیسڈ آن منی بینگ انجیکٹڈ بائی اے فارن اینیمی. تو میرا خیال ہے کہ نیگوسیشن اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کے جینوئن کنسرنز ہوتے ہیں, اور جو کہ جینوئنلی کسی کاز کے لیے اور عوام کے رائٹس کے لیے کسی بھی صورت میں ایکٹیویزم کر رہا ہوتا ہے. یہ کنسرنز نہیں ہے, یہ کوئی کنسرن ان کا نہیں ہے کہ وہ عام عوام کو جو ہے یا وہ سیکیورٹی اہلکاروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے وہ باہر ملک سے لیتے ہیں اور فنڈنگ باہر سے لیتے ہیں, ٹریننگ وہاں سے لے کے آتے ہیں. یہ ہماری گورنمنٹ کے لیے کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسٹیٹ اس کے ساتھ اب نبٹنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح تیار ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا اس کا ہر قسم کا جو ایک آئی وڈ سے کہ پیشنس تھا وہ ایروڈ کرتا جا رہا ہے. گورنمنٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اے ملٹری ایکشن اگینسٹ دیز انڈیویجولس ناؤ,
چاہے وہ 10,000 ہیں چاہے وہ جتنے بھی ہزار ہیں, ہمیشہ سے آپشن تھا, وہ ٹیبل پہ آ سکتے تھے اگر وہ ریئل جینوئن ایکٹیویزم میں انوالو تھے اور وہ ریئل رائٹس آف دا پیپل کے لیے کنسرن تھے. تو وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا وہ کنسرن ہمیں تو صرف ایک سیبوٹیج ایکٹیویٹی اور ایک جو اساسینیشنز اور ڈیتھ جابس کا ایک اسپری ہے اس کے اوپر یہ لوگ جو ہے مسلسل آپریٹ کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ کنسٹرکٹیو کمنگ آؤٹ آف دس. اور جو ڈائلاگ پروسیس ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ جنرلی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز نہیں ہے, یہ انڈیا کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ انڈیا کے ایما پہ جو ہے اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں. تو میرا کسی بھی قسم کا جو ایک وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کانفلکٹ ریزولوشن کے پیراڈائم کی, اس میں جب انٹینٹ ہوتی ہے اور آپ دوسری پارٹی کے جب کنسرنز اور گریونسز کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایڈریس کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کمز نکلتے ہیں. اس سارے بی ایل اے کا جو یہ گروہ ہے جو اس وقت فتنہ ہندوستان کے نام سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں, اس کا کنسرن کوئی گریونسز کو ایڈریس کروانا نہیں ہے. اس کا کنسرن جو ہے وہ صرف انڈیا کے ایما کے اوپر یہاں پر کیوس پھیلانا اور بلڈ شیڈ پھیلانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے کنسرن تو بس یہی ہے, تو اس کو ایڈریس کیا کریں گے ہم. اب اس سے زیادہ تو پاکستان کی اسٹیٹ نے بہت دیکھ لیا, ان کے ساتھ بات چیت کے راستے ہمیشہ سے اوپن رہے ہیں. پاکستان نے بہت زیادہ کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, آگے بھی بلوچ عوام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. بلوچستان کے سارے جو ان کے انٹرسٹ ہیں چل کے اب زیادہ ڈائلاگ کی کوئی گنجائش ہے. دے نیڈ ٹو بی ڈیلٹ ود اسٹک. آئی تھنک جو کیرٹ والی اپروچ ہے وہ ان کے لیے کام نہیں کر رہی. اچھا مریم, آپ نے بات کی اجیت دوول کی, آپ نے بات کی انڈین سازشوں کی. یہ سلسلہ آج سے جاری نہیں ہے اور خاص طور پر بلوچستان کو لے کر جس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, امپورٹنس ہے, اسے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. انٹرنیشنلی کس طرح ایکسپوز کر سکتے ہیں ہم, کن کن اقدامات کی ضرورت ہے انڈیا کی اس دہشت گردی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے؟ کیا اقدامات بہت ضروری ہیں اور فوراً کرنے چاہیے؟ دیکھیے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی براڈر پکچر. انڈیا جو ہے وہ اس وقت فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہا ہے کچھ اور بگر پاورز کے لیے, جو اس خطے کی کنیکٹیوٹی کو, اس خطے کے اندر جو ریسورسز ہیں اس کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتی ہیں. ویبسٹر چھاپنے ایک رائٹر ہیں اور ایک پروفیسر ہیں جو کہ کریٹیک کرتے ہیں یو ایس فارن پالیسی کے اوپر, اور انہوں نے 2014 میں ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس پورے خطے کے اندر جو کیوس ہے وہ ایتھنک لائنز کے اوپر پھیلایا جائے گا. تو اس وقت ایک بگر گیم کے اندر انڈیا ایک ریجنل ایکٹر کے طور پر, فرنٹ مین کے طور پر جو ہے وہ ایکٹ کر رہا ہے اس پورے خطے کو ایتھنیسٹی کے اوپر ڈیوائڈ کرنے کے لیے, پولرائز کرنے کے لیے اور یہاں پر کیوس کرنے کے برپا کرنے کے لیے, تاکہ یہاں کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ متاثر رہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ BRI بھی ہے, ایک پروجیکٹ بہت اہمیت کا حامل ہے. تو اس پورے خطے کے اندر جو ہے نا ری ڈویژنس اور یہ ری شیپنگ کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے ایلیمنٹس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر اتنا پیسہ اور اتنا ریٹرک اور اتنا ڈسکورس ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جتنے بلینز آف ڈالرز اس کے اندر جاتے ہیں اس ریٹرک اور اس پروپیگنڈا کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پاکستانی اسٹیٹ کوئی ایکشنز لے رہی ہے تو وہ اس کے صرف بلوچستان کے لیے کوئی امپیکٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے براڈر وہ تمام ایکٹرز جو ہے جو باہر سے اس خطے کے باہر بھی موجود ہیں ان کو بھی میسج دینا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا آرام سے گیو اپ نہیں کرے گا. ظاہر ہے اس خطے کو اٹس سورٹ آف اے گولڈ مائن اور اس کی اسٹریٹجک ویلیو بہت زیادہ ہے. یہ ایران سے بھی کنیکٹڈ ہے اور افغانستان بھی قریب ہے. تو میرا خیال ہے اس پورے خطے میں جو ایک ٹینشنز ہیں وہ آن پرپز کریٹ کی جا رہی ہیں تاکہ یہ پاکستان کے کنٹرول سے نکلے, اور ساتھ ہی اس طرف ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے ہوئے ہیں, تو وہاں بھی ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان گورنڈ اسپیسز ہوں تاکہ وہ ممالک جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ ان کو ایک براڈر اسپیکٹرم میں اپنا فائدہ مل جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس سارے خطے میں جو کون کر رہا ہے کون کروا رہا ہے اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں ہے. یو ایس کی جو سینٹ ہے اس میں کانگریس ہے, اس میں بھی انہوں نے مینشن کیا کہ بلوچستان BLA جو ہے اٹس ملیٹنٹ اور اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن یہ کہ ابھی اسٹیٹ کو جو ہے وہ کارنر, کبھی بھی کوئی اسٹیٹ کمزور نہیں ہوتی, اسٹیٹ ہمیشہ پاورفل ہوتی ہے, لیکن اسٹیٹ جب کبھی فورس نہیں یوز کر رہی ہوتی تو وہ کسی خاص مقصد کے لیے اور اپنے عوام کی لیجیٹیمیسی کو مینٹین کرنے کے لیے, ان کی رائے کی لیجیٹیمیسی میں مینٹین کرنے کے لیے فورس نہیں یوز کرتی.
لیکن اسٹیٹ کو فورس تبھی یوز کرنی پڑتی ہے جب اس کے عوام کی ہی جو ہے انٹرسٹ انوالوڈ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اب جس طرح کے بلوچستان کے لوگوں کو انفراسٹرکچر ان کا ڈیمیج کیا جا رہا ہے, ان کو جو ڈیولپمنٹل گینز ہوتے ہیں ان کو ریورس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس پورے خطے کو مسلسل ایتھنک لائنز پہ ٹینشن میں رکھا جا رہا ہے, تو یہ ساری صورتحال کے پیش نظر میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک تو ٹریبیونل بنانا چاہیے, اور اس ٹریبیونل کے تحت جو ہے میرا خیال ہے پاکستان کو ایویڈنسز پرووائڈ کرنی چاہیے دنیا میں, اور ریلی کرنی چاہیے سپورٹ. دیکھیے انڈیا جو ہے اس نے ہمیشہ سے وار مانگرنگ اور ایک ٹیررزم کا ریٹورک رکھا ہے پاکستان کے خلاف, جبکہ انڈیا خود پرپیٹریٹ کر رہا ہے ٹیررزم. CIA is aware of it. اس کی ڈاکیومنٹس ڈیڈ رپورٹس ہیں CIA کی جس میں they keep reporting that India and RAW is perpetrating terrorism in Pakistan and supporting BLA as well. تو میرا یہ خیال ہے کہ there is nothing, we are not short of evidences, but we need to be scaling up the efforts کہ وہ انٹرنیشنل لائم لائٹ میں لے کے آیا جائے بلوچستان کے ایشو کو, کہ کیسے ایک سوورن ملک کے اندر اور اس کی ٹیریٹری کے اندر انڈیا جو ہے وہ نہ صرف پرپیٹریٹ کر رہا ہے ٹیررزم, بلکہ اس کے آفیشلس کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ اس بات کو ری انفورس کرتی ہے کہ ان کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مریم فاطمہ صاحبہ تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھیں.